السلام علیکم۔ آپ نے تھم نیل پر جن کو دیکھا یہ حبیب اکرم صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب کی بے جا تعریفیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں، اور جو عمران خان کے مخالف ہیں یہ ان کے یعنی وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں کہ آگے سے ہم نے کیڑی نہیں گزرنے دینی، پیچھے سے بھلے ہاتھی نکل جائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے مخالفین اگر چھوٹی بھی غلطی کریں تو یہ اس کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو جو انسان کو فرشتہ ثابت کرنے کے چکر میں ہر وقت پڑے ہوں تو ان کی جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بتانا مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ اتنے بھی جو ہے وہ نہ ہو جائیں کہ انسانوں کو فرشتہ بنانے کے آپ درپے ہو جائیں، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے پاکستانی معاشرہ ہے اور یہاں پر سب چیزیں مکس ہو کے چلتی ہیں۔ تو چلیں تھوڑی سی انہوں نے خیر جو اپنے وی لاگ میں کہا وہ تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، ان میں انہوں نے شہباز شریف کے اوپر بہت تنقید کی ہوئی ہے، بھلے میری طرف سے اس سے دو گنا تنقید کریں، لیکن انہوں نے ایک دو پہلو اور ڈسکس نہیں کیے ہیں، تو وہ میں آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں۔ حبیب اکرم صاحب تو جو کچھ فرما گئے کہ جی آپ یہ گیس کریں کہ یہ کون سا ایسا وزیر اعظم ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا جی یہ تو پاکستان کا ہی ہوگا جو پاکستان کے معاملات دوسرے ملک میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ ایک اور نام لینا بھول گئے کہ چلیں آپ کو ایک سینیریو دیتے ہیں کہ وہ کون سا وزیر اعظم ہوگا جو ملک سے باہر جلسہ کرے اور جلسے میں لوگوں سے مخاطب ہو کے پاکستان کا سارا گند ادھر دوسروں کی سرزمین پر بیان کرتے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ انڈیا کا وزیر اعظم ہو اور وہ وہاں پر کسی ملک میں تقریر کرے اور انڈیا کا سب گند جو ہے وہ جو کیا تھا، ایک ان کی مووی تھی نا ایک بچے کی سلم ڈاگ ملینیم، اس طرح سے ایک مووی تھی، مجھے ایگزیکٹ نام اس کا یاد نہیں لیکن میرے خیال میں کچھ ایسی تھی، تو وہ جو کچھ اس میں یعنی وہ پہلے گن دکھاتے ہیں تو وہ سارا وہاں پر امریکہ کے جلسے میں ڈسکس کر دیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا آپ یہ سوچیں کہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ پاکستان ہیں اور یہاں پر ترکی بولنے والے اور جو ترکی کے افراد یہاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو ترکی کے سارا گند جو ہے نا وہ یہاں پر دھو دیں کہ ترکی کی فوج نے ترکی کے ساتھ کیا کیا، پھر ترکی کے اندر کیسے کیسے جو ہے نا حکمران لائے گئے اور پھر کیا کیا گند مچا، تو اگر وہ سارا کوئی ڈسکس کر لیں تو پاکستانیوں آپ کو کیسا لگے گا؟ یقینی طور پر آپ کہیں گے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ حبیب اکرم صاحب نے یہ فرمانا تھا کہ دوسرے ممالک میں جا کے یہ کون سا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے یہ سارا پاکستانی ڈرٹی لینن پبلک جو ہے نا وہ دنیا ساری کے سامنے دھوئے، تو وہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں۔ پھر حبیب اکرم صاحب ایک یہ چیز بھی بتانا بھول گئے کہ پاکستان کے ایسے کون سے وزیر اعظم ہیں، چلیں اس کو ہم سینیریو کو چینج کرتے ہیں کہ کون سا دنیا کا ایسا وزیر اعظم ہے جو انٹرنیشنل فورمز پر میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یا سائیڈ لائنز کی جو میٹنگ ہے وہاں جا کے اپنے ملک کے تمام کرپشن اور تمام ایلیٹ کہے جی کہ یہ تو کرپٹ ہیں، اس کے پرانے وزیر اعظم کرپٹ ہیں، اس کے حکمران کرپٹ ہیں اور یہاں پر سب کرپشن ہے اور صرف وہ سچے ہیں؟ یہ دنیا کا کون سا وزیر اعظم؟ ہاں پاکستانیوں، میرے بھائیوں، عمران خان صاحب کہتے ہیں نا سنو میرے پاکستانی، تو پھر یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہوئے کہ جو یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور پاکستان کے گند جو ہے نا ان کے سامنے اچھال رہے ہیں۔ پھر چلیں ایک اور سینیریو رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے کون سے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنے ممالک میں آئی ہوئی دوسرے ممالک کی کمپنیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کک بیکس دیتی ہیں حکومتوں کو اور یہاں پروجیکٹ لیتی ہیں، تو یہ کون سے وزیر اعظم ہوں گے؟ پھر اس وزیر اعظم سے جب وہ ملک پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ہمارے کون سے لوگوں نے کک بیکس دی، تو پھر وہ سوری کرتے ہیں، تو یہ بتائیے یہ کون سے وزیر اعظم؟ وہ حبیب اکرم صاحب بتانا بھول گئے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ چائنیز جو ہیں وہ یہاں پہ کک بیکس دے کے پروجیکٹ کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ہی سارے جو ہے نا وہ ہمارے، اب کتنا ذکر کریں، یہ ہمارے حبیب اکرم صاحب بھول گئے۔ پھر وہ ایک اور چیز بھی چلیں پاکستانیوں کے لیے ایک اور، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے کہ جس کی پولیٹیکل پارٹیز کے بیرون ملک ونگز چلتے ہیں؟ یعنی پولیٹیکل پارٹی تو یعنی ملک میں ہے تو اس کا ایک فارن ونگ جو ہے نا ایک ملک میں ہے، پھر اس کا ایک دوسرے ملک میں ہے، پھر تیسرے میں، ہر ملک میں وہ اپنا فارن ونگ یا ایک آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہے نا وہ اپنا پارٹی کا آفس رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ دنیا کے کون سے ممالک؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اور تو کوئی نہیں ہے، صرف پاکستان ہے
جس کی پیپلز پارٹی کا بھی ونگ ہے، جس میں مسلم لیگ نواز کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا۔ تو حبیب اکرم صاحب یہ بتانا بھی بھول گئے کہ یہ دنیا کے ممالک میں ایسا تو نہیں۔ چلیں ایک اور حبیب اکرم صاحب بات جو بھول گئے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے کہ جس کا یونیفارم میں انسان باہر فورمز پر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کا صدر ہوں، اور اس ملک میں کیونکہ کرپشن تھی تو اس لیے میں جو ہے نا اس ملک کو درست کرنے کے لیے ہوں۔ تو میٹھا میٹھا حبیب اکرم صاحب یعنی وہ کراکوڈائل کی طرح نا کھا جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہاپ اپ کرنا، اور کڑوا جو ہے نا وہ تھو تھو کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا ملک ہے؟ اب وہ کیونکہ اس کا آنسر نہیں ہوا نا، تو میرے پاکستانیوں سنو، اللہ تو مجھے سب کچھ دے چکا تھا۔ تو یہ سوری وہ کون؟ یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اور بہت ساری مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں حبیب اکرم صاحب دوبارہ سے یہ اس ویلاگ کو کریں اور یہ بتائیں کہ پاکستان کے اور کون کون سے ایسے حکمرانوں نے ایسے کون سے گند کیے ہیں، جس میں جس کا بھی نام آتا ہے وہ ضرور بتائیں، لیکن بتائیں تو سب کا نا، کہ ایک کی اصلاح، شہباز شریف کی صرف اصلاح کر رہے ہیں تو دوسروں کو کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ اصلاح کرنی ہے تو سب کی کیجیے، ایک موضوع پر آپ نے بولنا ہے تو سب کے لیے بولیے۔ ہاں پھر ایک اور چیز انہوں نے نہیں بتائی ہے کہ پاکستانیوں آپ یہ بھی بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں لوگوں کو اقتدار میں لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر جب ان سے دل بھر جائے تو ان کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ باہر نکل کر کہتے ہیں کہ میرے تو چیف نے میرے ساتھ غداری کر لی۔ اور پھر یہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جس کے چیف جو ہے نا اس کا ایک نمائندہ وہ آ کے کہتا ہے ہمیں سیاست میں مت گھسیٹے۔ یہ دنیا کے کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ تو یہ تو بہت آسان ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ ملک کا وہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے، اور پھر اس ریفرنس میں وہ کسی کے کہنے پر بھیجتا ہے، اور پھر جب اقتدار سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میرے سے تو یہ کسی نے کروایا تھا، اور پھر اس کا نام بھی نہیں بولتا۔ تو سارے کیجئے نا، آپ جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ کرتے ہیں، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ میری طرف سے آپ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے خلاف روز جناب جو مرضی گفتگو کریں، لیکن انصاف سے کیجئے، کیونکہ اگر شہباز شریف ٹھیک ہو گیا تو بقایا کے اندر تو خرابی رہ جائے گی۔ تو ڈاکٹر کا کام تو ہے نا کہ کینسر جو ہے جہاں جہاں پھیلا ہوا وہاں سارے سے نکالنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کینسر جو ہے نا وہ ایک جگہ سے نکال دے دوسری جگہ پڑا رہے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو جناب اگر آپ نے کچھ بولنا ہے تو آپ ذرا سب کے بارے میں بولیے اور صاف صاف بولیے۔ ابھی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کے ججز جو ہیں وہ کسی کے کہنے پر انصاف کرتے ہیں، یعنی جو وہاں پر احتساب کے بارے میں جو چیف ہو وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں کو اتنی سزا دو اور فلاں کو اتنی سزا دو، حالانکہ وہ خود عدالت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جسٹس کیجون کی شکل میں لوگ اویلیبل ہوتے ہیں اور سیف الرحمان والے اس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ بولیے نا، یہ تھوڑا ہے۔ پھر یہ بھی جو ہے نا وہ بتائیے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جس کا آئین توڑ کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے نا سیکنڈز میں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں ہی نئے الیکشن کا اعلان کر کے خود ہی کیئر ٹیکر اور خود ہی نگران اور وقتی وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اور پھر حبیب اکرم صاحب یہ بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں صدر جو ہے وہ اپنے یعنی ہوتا تو وہ آئینی سربراہ ہے ملک کا، لیکن اپنی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ہمیشہ گائیڈ لائن لے کے چلتا ہے۔ تو سارا بولیے نا سچ۔ انگلینڈ میں شہباز شریف کا جانا ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایک ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی کیبنٹ نہیں تھی، وہ مسلم لیگ نواز پارٹی کا ایک اجلاس ہے، تو وہ اپنا پارٹی کا اجلاس بھلے جو مرضی کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا۔ لیکن کیونکہ شہباز شریف ایک وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ملک کے وزراء ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی نشاندہی کی، لیکن جو آپ نے اتنا چھوڑ دیا وہ ہم تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ دیا؟ انصاف سے کام لیجیے، ملک میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا۔ ابھی بہت ساری مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں،
ذرا تھوڑا سا آپ ایکسپلور کیجئے، اس پر کام کیجئے، کام کر کے پھر ایک ویلاگ کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے داغ دھو دیے ہیں، لیکن آپ کے داغ تو ادھر ہی رہنے کیونکہ آپ نے دھونے نہیں۔ میں ہوں فیض ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔